السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی محترم و مکرم سامعین کرام اور تمام سادات گرامی، محرم الحرام کا مہینہ جہاں پر اپنے دامن میں کئی ساری قربانیوں کو لیے ہوئے ہے، وہیں پر اہل اسلام ایمان والوں کے لیے اصول زندگی کا ایک خاصا مواد فراہم بھی کیے ہوئے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں اس مہینے کی حرمت کو بیان کیا، اور اللہ جل شانہ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں کچھ یوں ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد وہ کل 12 ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ جل شانہ کی کتاب میں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ جل شانہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ ان دو جملوں کے درمیان اللہ جل شانہ نے ان مہینوں کا بیان فرمایا کہ جو اللہ کے ہاں قابل احترام ہے۔ منہا 4 حرم، مراد یہ ہے کہ 4 مہینے اللہ جل شانہ کے ہاں اس دن سے محترم قرار دیے گئے، حرمت والے قرار دیے گئے، جس دن سے اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں وضاحت فرما دی، تفصیل فرما دی کہ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں۔ 3 ماہ پے در پہ تسلسل کے ساتھ آتے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام، اور 1 مہینہ وہ ان سے جدا ہے، رجب المرجب۔ تو اس مہینہ کی حرمت اور عظمت تو ازل سے ہے۔ البتہ جو عظیم قربانیاں یہ ماہ اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، سمیٹے ہوئے ہے، تو ان قربانیوں نے بالخصوص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور آل بیت رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانی ہے، اپنے خاندان کو قربان کروانا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سابقہ اپنی جان کو محرم الحرام سے ہٹ کر کے اپنی جان اللہ کی راستے میں قربان کروانا ہے، آل بیت کے تمام خاندان کی یہ جو قربانیاں ہیں، ان قربانیوں نے اس ماہ محرم کے اندر اس کی حرمت میں، عظمت میں اور 4 چاند لگا دیے۔ سبق ہمارے لیے مختصراً اس مہینہ میں یہ ہے، چونکہ فضائل اور مناقب آپ حضرات جو ہے وہ مختلف انداز سے علماء کرام سے وہ سنا ہی کرتے ہیں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ مختصراً اتنا ہی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان پاک ہستیوں نے، بابرکت ہستیوں نے، بخشش شدہ ہستیوں نے
کہ جن کا بارے میں اللہ جل شانہ نے 750 مقامات پر جا بجا ان کی بخشش کے اعلانات فرمائے، پھر بھی انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا کر کے خاندانوں کو اللہ جل شانہ کے دین عالی کے لیے، آقا انعامدار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی نشر و اشاعت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، امت کو یہ درس دیا کہ دین ہمیشہ پھیلے گا قربانیوں کے ساتھ، اور ہر بندے کو اپنی تمام تر صلاحیتوں کو میرے نانا کے دین کے پھیلانے میں لگانا پڑیں گی، تو وہ تب جا کر کے ہمارا پیروکار کہلائے گا۔ یہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے خاندان والوں کو بھی یہی پیغام ہے، اور دیگر اہل ایمان والوں کو بھی یہی پیغام ہے کہ جو بھی میرے نانے کے دین کو بلند کرنا چاہتا ہے، آگے اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا چاہتا ہے، تو انہیں ہماری پیروکاری میں آنا پڑے گا، اور لازماً آنا پڑے گا، چونکہ اس سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں اولاً ایک عرض تو یہ ہے کہ ہمیں تو ان پر برکت باوقار اللہ کے چنیدہ جو بندے تھے، برگزیدہ جو بندے تھے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جانوں مالوں کا نذرانہ اللہ جل شانہ کے دین عالیہ کے لیے، اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے، اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہم وقت تیار رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، اس میں ایک بڑا ہی مختصر اور دقیق جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ 9 محرم الحرام کا جو روزہ عاشورے کے روزے کے ساتھ لازم قرار دیا جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، مختصراً عرض کر رہا ہوں، وہ اس لیے قرار دیا کہ تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ یہودیوں سے پوچھا تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بھئی اس لیے کہ ہمارے جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو اور ان کی قوم کو اللہ نے اس دن عزت عطا کی، اور ان کے دشمنوں کو، فرعون اور فرعونیوں کو، تمام لشکر کو بحر کلثم میں غرق کیا، اسی کی یاد میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا انعامدار جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی یہ روزہ رکھیں۔ تو عاشورے کا روزہ رکھا، لیکن حضور علیہ السلام نے صحابہ سے عرض کی، اے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین، کہ یہ جو عاشورہ کا روزہ ہم نے رکھا ہے، اس میں تو یہود کے ساتھ مشابہت لازم آ گئی، ہمیں اس لیے آئندہ سال انشاءاللہ اگر میں بقید حیات رہا تو انشاءاللہ تعالی میں اس عاشورے کے دن کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ لیکن حضور علیہ السلام دنیا سے رحلت فرما گئے، قضاء الہی کو کچھ یوں ہی منظور تھا، لیکن اس کے بعد صحابہ، تبع تابعین، تابعین اور جتنی بھی امت پیچھے جس عمل پر انہوں نے دوام اختیار کیا ہے وہ یہی تھا کہ وہ 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن کے ساتھ 9 محرم الحرام کا یا 11 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نقطہ یہ بیان کرنا ہے کہ بھئی یہ تو جب 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ رکھنا اس لیے ضروری طے پایا کہ تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے، تھا بھی یہ ایک دینی امر تھا روزہ رکھنا، یہ کوئی دنیاوی معاملات تو نہ تھے۔ پھر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، ہمیں اپنی خوشیوں میں، غمیوں میں، روزمرہ کی زندگیوں میں، سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک، آیا ہمارے بدن پر پہنا ہوا لباس، ہمارے بالوں کا سٹائل، ہمارے روزمرہ جینے کا، اٹھنے کا، سونے کا اور یہ تمام تر معاملات آیا کسی غیر بے دین طبقے کے ساتھ تو نہیں مل رہا؟ اور بالخصوص محرم الحرام کے اندر آیا ہم کہیں ان بے دین طبقات کے ساتھ اپنا ذرا برابر بھی میلان، قلبی میلان بھی تو نہیں لے کر کے جا رہے، جو سراسر جو ہے وہ آل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین قرآن اور سنت کے مخالف اور بے دین قسم کا طبقہ ہے، کہیں لباس کے اندر، کہیں اپنے کردار کے اندر،
کہیں دلی میلان کے اندر ان کی طرف ہماری رغبت تو نہیں ہو رہی؟ اگر رغبت ہو رہی ہے تو ہمیں کثرت سے استغفار کر کے اپنی اصلاح کروانی چاہیے، اور پھر اس فرمان عالیہ کی طرف آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں نظر دلانا چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جنہوں نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ ظاہر کو دیکھ کر کے علماء فتویٰ دیتے ہیں، باطن کے احوال سے تو اللہ ہی واقف ہیں، تو ہمیں اس پر بخوبی غور و فکر کرنا پڑے گا۔ آیا ہمارا قلبی میلان تو کسی باطل فرقے کی طرف آئے روز تو نہیں ہو رہا؟ ظاہر بات ہے شیطان پہلے وار میں ہی انسان کو کفر کی دروازے پر دہلیز پر لا کر کے کھڑا نہیں کرتا، بلکہ رفتہ رفتہ تدریجاً وہ وار کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک شخص پہلے اہل حق کے بارے میں وہ بدگمان ہوتا ہے، پھر وہ ایک دروازہ بے ادبی کا کھلتا ہے، اسی بے ادبی کے پیرائے پہ ہوتے ہوئے وہ شخص جو بھی ہو وہ اپنے آپ کو پھر اللہ نہ کریں کہیں پر ان برگزیدہ اور بابرکت ہستیوں کے بارے میں پھر شیطان اس کے دل کے اندر وساوس اور شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ شکوک و شبہات نہیں رہتے، بلکہ پھر بے ادبی کا دروازہ کھلتا ہے اور اللہ نہ کریں پھر سلب ایمان کا باعث بن جاتا ہے۔ تو جہاں سنت اپنانے کے اور دین متین پر صحیح رستے پہ چلنے کے فوائد اور ثمرات ہیں، برکات ہیں، وہیں پر اگر اللہ نہ کریں غلط سمت اختیار کر دی، اپنی اصلاح نہ کی، تو پھر اس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑے گا، اور سب سے بڑا نقصان انسان کے ہاتھوں سے ایمان کا چلے جانا ہے، سلب ایمان ہے۔ اس لیے بہت لمبی بات ہو چکی، میں اپنے تمام سادات گرامی معزز اور محترم حضرات کی خدمت میں یہ عاجزانہ یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را ہم اپنی اصلاح بھی کریں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور دیگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، آل بیت رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان برگزیدہ ہستیوں کا اتباع کرتے ہوئے ان کی ناموس اور ان کی عزت اور آبرو کے لیے ہم وطن اپنے آپ کو ہر قربانی دینے کے لیے تیار رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک ان کہی سنی باتوں پر کہنے والے کو اور سننے والوں کو اس پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔